السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، علاقے بھر سے آئے ہوئے علماء کرام اور آج کے اس پروگرام کے میزبان حضرت اقدس مولانا محمد منظور یوسف صاحب، اور جو ان کے معاون بنے، ان کے ساتھی بنے، محترم اور مکرم جناب حضرت مولانا محمد عمر عباسی صاحب دامت وفیوضہم۔ آج کا یہ پروگرام فکر آخرت کے عنوان سے
کہ جس عنوان کو آپ مہینے میں کئی بار اس ادارے کی طرف سے پڑھتے بھی رہتے ہو اور سنتے بھی رہتے ہو، اور حضرت مولانا کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلمہ پڑھنے والا امتی جہنم سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور اس سوچ اور اس فکر اور اس نظریے پر، اس کوشش پر اللہ جل شانہ ان کی دنیا بھی اچھی فرما رہے ہیں اور آخرت بھی اللہ اچھی بنا رہے ہیں۔ محنتیں بھی دو ہیں، راستے بھی دو ہیں، منزلیں بھی دو ہیں۔ ایک دنیا کی محنت، اس کے لیے راستہ علیحدہ، منزل اس کی علیحدہ۔ ایک دنیا میں رہ کے آخرت کی محنت، اس کے لیے راستہ بھی علیحدہ، محنت بھی علیحدہ، منزل علیحدہ، لیکن مقام دونوں کا ایک ہی ہے۔ کپڑے کا کام کریں گے، کپڑے والی مارکیٹ کا رخ کریں گے، لوہے کا کام کریں گے، لوہے والی مارکیٹ کا رخ کریں گے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس امتحان گاہ کے اندر رہ کر آخرت بنانے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ذریعے رہنمائی فرما دی۔ اور یوں فرمایا، میرے نبی کا امتی اور میرے بندے، اگر تو میرا خاص بننا چاہتا ہے، میرا قرب بننا چاہتا ہے، جتنی اپنی زندگی میں میرے نبی کے طریقے کی جھلک دکھائے گا، تو میری طرف کم بڑھے گا، میں تیری طرف زیادہ دوڑ کے آؤں گا۔ اور دنیا کے اندر تو وعدہ یہ ہے، جب تو میرے نبی کے طریقے کو اپنائے گا، مجھے میری عزت کی قسم، میں تجھے رزق میں، مال میں، اولاد میں کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی ایک ہلکی سی مثال لے لیجئے، بہت کم علماء کرام دین کی خدمت کرنے والوں میں نظر آئیں گے بے اولاد۔ وہ اپنی بد نصیبی کے ری رو کرتے رہے، ہوں کرتے رہے، رونا روتے رہے، لیکن اللہ دین کی خدمت کی برکت سے، دینداروں کے ساتھ جڑ جانے کی برکت سے اللہ کسی چیز میں کمی نہیں آنے دیتے۔ بھاگتے بھی نہیں، دوڑتے بھی نہیں، محنت بھی نہیں کرتے، ٹائم پر سوتے ہیں، ٹائم پہ اٹھتے ہیں، پابندی سے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں اور چہروں سے مٹی نہیں ہٹتی، ان کے پیروں کی جوتی پر بھی مٹی نہیں آتی، تنخواہیں بھی ان کی کم ہے، رہائش کا انتظام بھی ان کا عام سا ہے، متوسط درجے کے اندر رہنے والے سے بھی کم حیثیت کی ان کی رہائش ہے، اور روزانہ جو روزمرہ زندگی میں کھانے پینے کا دسترخوان ہے وہ بھی دوسروں سے ہلکا، لیکن اطمینان اتنا ہے، سکون اتنا ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، نماز میں تھے 10 منٹ باقی، سنتیں پڑھ کے اتحیات میں بیٹھے سو رہے۔ کروڑوں روپے کے مالک، اربوں روپے کے مالک آ کے اظہر جی دعا بتلا دو، یہ مسئلہ میرے لیے کیا کروں، مال کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، حالانکہ حضرت جی تو خود ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان تمام مسائل کے باوجود اپنی رحمت والی چادر سے ان کو ڈھانپ دیا ہے۔ اللہ پاک ان کو اس طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے 25 30 سال مسجد کے حجرے کے اندر گزار دیے، کروڑوں اربوں روپے کی لاگت سے مسجد بنی، اور مولوی صاحب کا وہی حجرہ ٹین کی چھت ہے اور اٹیچ باتھ ہے، وہی وضو ہے، وہی بچے نہا رہے ہیں، وہی لوتڑے پوتڑے دھو رہے ہیں، وہی برتن دھل رہے ہیں، لیکن اس کے چہرے پہ طمانینت، مسکراہٹ، خوشی اور غم کے آثار ہے ہی نہیں، جس کو دیکھے گا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں گجرانوالے کے علاقے میں گیا کہ مولوی صاحب، کافی سارے بہن بھائی تھے، کہنے لگے مولوی صاحب ابا جی کا جب انتقال ہونے لگا، کہنے لگا بیٹو زندگی کے اندر نہ مکان بنایا نہ دکان بنائی، اور اس کا دل کے اندر اتنا سا بھی خیال نہیں آیا، لیکن اولاد میں نے ایسی کارآمد بنا دی، اگر تم میرے بعد اس راستے پر، جس راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں چلتے رہو گے، تو قیامت کے دن میں اپنے بچیوں اور بچوں میں جس کو بھی دیکھوں گا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی رحمت کے ساتھ مجھے جنت کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ کتنی بڑی بات کتنے سادہ سے لفظوں میں کہہ دی کہ قیامت کے دن جس بچے کی طرف دیکھوں گا، بیٹی ہو یا بیٹا، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔
آج دنیا کے نقشوں پر مر مٹ رہی ہے، اور دنیا کے نقشوں سے متاثر ہو کر قبر، حشر، آخرت، اللہ، رسول، جنت، جہنم کو بالکل بھول چکی۔ اور ہر ایک کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، کئیوں نے تو سارا بوجھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈال دیا اور کہہ رہے سرکار قبر میں آئیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اسے چھوڑ دو، یہ میرا ہے بس۔ کئیوں نے تو اور آسان کام کر دیا، قیامت کا دن ہوگا، خدا کے دربار میں میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ میرے بابو، آج میں اس بات سے تجھے مطمئن کرنے نہیں آیا بلکہ پریشان کرنے آیا۔ اس بھروسے پہ نہ رہنا، اللہ چاہے تو نقطے پہ معاف کر دے، چھوٹی سی نیکی پہ معاف کر دے، اور پکڑنے پر آئے بڑے بڑے گناہ پر پکڑ لے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کا لاڈلا کلیم ہے، عرض کرنے لگی الہی تیری کائنات میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، محلوں میں، بازاروں میں کوئی ایسا آدمی مجھے دکھا جو کائنات کے اندر سب سے تجھے برا لگتا ہو اور اس کے اتنے گناہ کے مخلوق سے اس کے گناہ گنے نہ جاتے ہوں۔ فرمایا موسیٰ میرے بندے کا معاملہ ہے، پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے الہ العالمین ذرا ایک جھلک مجھے دکھا دے، میں دیکھوں گناہگار کیسے ہوتا ہے۔ اگلے دن حکم ہوا فلانی بستی میں چلا جا، فلانے قوم قبیلے کے دروازے پہ چلا جا، وہاں جا کے اس آدمی کا پوچھ لینا، اور جا کے وہ تجھے گھر بتائیں گے، دروازہ بجانا، وہ آدمی باہر آئے اس کا چہرہ دیکھ لینا، دنیا کے اندر سب سے بڑا نافرمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی جستجو سے چلے گئے، سفر کر کے اس مقام پہ پہنچے، اس بستی پہ پہنچے، اور جا کر دیکھا دروازہ بجایا، ششد رہ گئے، حیران رہ گئے، الہی اس کی عزت کے تو بھرم کے چرچے دنیا میں ہے، پروردگار عالم یہ کیسے گناہگار ہے؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اشراق پڑھ کے جاتا ہوگا، چاش پڑھ کے جاتا ہوگا، سورہ یاسین پڑھ کے جاتا ہوگا، صبح و شام کی دعائیں پڑھ کے جاتا ہوگا، لیکن میرے عزیزو گھر جاتے ہی اپنے گھر کی ڈسٹ بن اٹھا کر، کچرا دان اٹھا کر اپنا اللہ اکبر گھر کا سارا کچرا پڑوسی کے دروازے کے پاس پھینک کے آتا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم پڑوسی صبح صبح گھر سے نکلا، اس نے اپنے دروازے پہ کچرا دیکھ کر اللہ اکبر پھینکنے والے کے دروازے کو دیکھ کے منہ بنا لیا، اللہ اکبر، ابھی اس کی آنکھ نیچے نہیں آئی، پروردگار عالم نے فجر کی نماز کا سجدہ اس کے منہ کے اوپر مار دیا۔ کبھی کسی چھوٹے گناہ کو سمجھ کر میرے عزیزو گناہ کر نہ لینا، اور اس نیت سے کہ اللہ معاف کر دے گا، چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لوں گا۔ میرے عزیزو اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس چھوٹے سے گناہ پر معافی مانگ نہ بھول گئے، تو رب کعبہ کی قسم یہ گناہ تیرے میرے ساتھ چپک جاوے گا، لپٹ جائے گا، یہ گناہ اتنا تیرا میرا ساتھ دے گا، جب تک جہنم کی چوکٹ پار نہ کروا دے یہ گناہ تیرا میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کبھی چھوٹی سی نیکی کو دیکھ کر درگزر نہ کر دینا، یار میں نہیں کوئی اور کر دے گا، راستے سے پڑے ہوئے میرے عزیزو ایک جھاڑی ایک ٹہنی اسے ہٹا دینا، یوں نہ سمجھیو میرے پیچھے آنے والا ہٹا کے رکھ دے گا، کوئی پتھر کوئی مسلمانوں کو تکلیف دینے والی راہ کے اندر کوئی چیز بڑی ہٹانے میں دیر نہ کرنا۔ میرے عزیزو دروازے پر آوے کہ یار تیرے گھر کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، سادے نل سے بس سادہ پانی نہ دینا، بلکہ کوشش کرنا وہ پانی مانگے تو سکنجین دینا، شربت دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ تیرے گھر کے پانی کے گلاس کو پی کر کہے گا الحمدللہ، یہ الحمدللہ کا پہرا تجھے چار طرف سے گھیر لے گا، یہ پہرا اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک تیرا میرا قدم جنت کی چوکٹ کے پار نہیں کروا کے آ جائے گا۔ خدا کا پیغمبر حیران ہے، الہی اس کی نیکیوں کے تو چرچے پوری دنیا کے اندر ہیں، اور میرا موسیٰ اس کا میرا معاملہ بڑا گناہگار ہے۔ خدا کا پیغمبر بڑا پریشان ہو کے اپنے گھر واپس آ گئے، اگلے دن کہنے لگے الہی میں نے تیرے غضب پر والا میرے تیرے غصے کا اظہار دیکھ لیا، میں نے اسے دیکھ لیا جس پر تیرا غضب تیری لعنت برس رہی ہے، لیکن الہی کل مجھے ایسا آدمی دکھائیو، رات کو کہہ رہے ہو جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ
वाला, तेरा कुर्ब पाने वाला, कायनात के अंदर सबसे बड़ा नेकोकार हो, इलाही मुझे वो बंदा दिखाना। इलाहुल आलमीन फरमाने लगे, मूसा जिस दरवाजे पर आज गए थे उसी दरवाजे पे कल चला जाइयो, तुझे सबसे बड़ा नेकोकार नजर आ जाएगा। दिल में ख्याल आया होगा, उसका भाई होगा, ताए चाचे में होगा, औलाद में होगा, बीवी होगी। अगले दिन सुबह दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी, अल्लाह का कलीम था, जाके दरवाजा बजाया, देखा वही आदमी दरवाजे से बाहर आ गया। खुदा का पैगंबर बर्दाश्त ना कर सका, अल्लाह की रहमत के बारे में जांच ना कर सका। अल्लाह अकबर, फौरन रोने लग गए। इलाही गुनाहगार मांगा तो दिखा दिया, नेकोकार मांगा दिखा दिया, बता तो सही अल्लाह इसने कौन सी है किसी नेकी की कि पहाड़ों जितने गुनाह, रेत के जर्रों जितने गुनाह, दरख्तों के पत्ते जितने गुनाह, पानी के कतरों जितने गुनाह सारे के सारे माफ हो गए। फरमाया मूसा तू तो देख के इसकी शक्ल चला आया, तू तो ये सोचा था, आपने तो ये समझा था ये बड़ा गुनाहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुबह अपने काम काज को गया, शाम को जब अपने घर वापिस आया, इसकी बीवी ने खाना तैयार कर कर इसके आगे रखा। इसने रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया, लुकमा बनाकर सालन में शोरबे में डुबोया। वो लुकमा उसके मुंह तक पहुंचा, अचानक उसकी नजर अपनी बीवी पे पड़ी। देखा बीवी आंसुओं के साथ रो रही है। अपनी बीवी से पूछा, ए बली मानस बलिए लोग के, क्या बात है, तेरी आंख में आंसू क्यों है? कहने लगी, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो बस कर दे। तेरे गुनाहों के बारे में आज मुझे सामने वाली पड़ोसन ने ताना दिया है और कह रही है बड़े बड़े गुनाहगार देखे, तेरे घर वाला गुनाहगार जैसा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, मूसा उसे इतनी नदामत हुई, रोटी का टुकड़ा उसके हाथ से छूट गया। अल्लाह अकबर, अपनी बीवी के ताने से इतना शर्मिंदा हुआ, उसने दाईं तरफ मुंह फेर लिया और दाईं तरफ मुंह फेर के दिली दिल में एक मर्तबा कहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसके बोल पे मुझे इतना प्यार आया, मैंने सारे गुनाहों पर रहमत वाला कलम फेर दिया। कितनी आसान माफी अल्लाह से मांगनी, कितना बड़ा माफ करने वाला। कभी मेरे अजीजों मस्जिद के अंदर आवाज लगे, मदरसे के अंदर आवाज लगे, मस्जिद ज़ेरे तामीर है, मेरे अजीजों आप बाजार जा रहे हो, आपको तरह तरह के रास्ते में मोटरसाइकिल पर, कार के अंदर, गाड़ी में मस्जिद तामीर होती नजर आएंगी। अल्लाह के घर बन तामीर हो रहा है, नीचे लिखा जाएगा अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाक अल्लाह, ताउन करते जाइए। और मेरे चांद और मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, हजारों की तुम लाखों दो, लेकिन मेरे अजीजों ये ना देखा करो मस्जिद किसकी है। 10 रुपए का नोट निकालो, उस मस्जिद के गले में डाल दो, कयामत का दिन होगा, मस्जिद के दरवाजे के बाहर देखा जाएगा, इलाही ये तो वही है जो मस्जिद के दरवाजे के बाहर लोगों की बैठ के जूतियां पालिश करता था। इलाही जन्नत की सरदारी का ताज सर पे क्यों आ गया? फरमाया मैंने कायनात में अपने घरों पे नजर डाली, ये बंदा मेरे घर के तामीरात में हिस्सा डालता नजर आया, मेरी गैरत ने बर्दाश्त ना किया, मुझे मकान की जरूरत नहीं, ये मुझे मकान देता फिर रहा है, आज इसे मकान की जरूरत है, मैं परवरदिगार आलम इसे सर छुपाने की छत ना दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। अहलियाने कराची के गयूर मुसलमानों, आखिरत अल्लाह कैसे बना देते हैं। मेरे अजीजों, इलाहुल आलमीन तेरे माफ करने के और क्या तरीके हैं। अल्लाह सही ने फरमाया मेरा हबीब मेरी माफी बतला दे, अपने बंदे को मैं किस अंदाज से माफ करता हूँ और कितनी जल्दी माफ कर देता हूँ। दुनिया तो बड़े गिन गिन के बदले लेती है, तूने यूं किया था, तूने यूं किया था, अच्छा यार माफ कर दिया, लेकिन तेरा मेरा लेना देना कोई नहीं, माफ कर दिया, तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं, माफ कर दिया, तुम्हें तेरी गमी में नहीं आऊंगा तो मेरी खुशी में नहीं आएगा। अल्लाह जल्ला शानू का भाई ये अंदाज माफी का नहीं है, वो तो माफ करने पर आए। मेरा नबी ने बता दे माफी मांगना कितना आसान है, और परवरदिगार आलम अपने बंदे के रोने पे अपने बंदे को कैसे प्यार करता है। फरमाया ओ लोगों, कराची का ये सामने वाला रोड है, दो भाई हैं, एक भाई की इधर दुकान
दुकान है, दूसरे भाई की इधर दुकान है। एक भाई शाम को दुकान का शटर डाउन करके दरवाजा बंद करके ताला लगा के अपने घर को यूं करके जा रहा, दूसरा भाई दुकान का दरवाजा ताला लगा के अपने घर की तरफ मोटरसाइकिल लेके जा रहा। जब दोनों एक इधर गया एक इधर गया, आपस में दोनों का क्रॉस हुआ, आपस में दोनों का टाकरा हुआ, आपस में दोनों का मिलाप हुआ। बड़े ने छोटे से बड़े से ये कह दिया आजा यार खाना तैयार है, इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो छोटे ने बड़े को कह दिया मेरे गर्मी में पक्का हुआ है, अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा दे। और यूं करके हाथ उठा दिए। उलमा इकराम ने फरमाया इसके हाथ उठ गए, फरमाया अल्लाह गनी। इसने अपने भाई का एहसास किया, इसने हाथ उठा के रहमतों के साथ उसे जवाब दे दिया। फरमाया जब तक मोटरसाइकिल का पहिया रिड़ता जाएगा, ये घेरा घूमता जाएगा, खुदा की रहमत तुम्हारे दोनों के दरवाजे पे बरसती रहेगी। या अल्लाह मेरा तो भाई कोई नहीं। फरमाया बूढ़े माँ बाप तो घर के अंदर हैं, डूब मर जाना चाहिए उस औलाद को जो मौली साहब से मसला आके पहुंचती है कि मौली साहब हम 3 भाई हैं 2 बहनें हैं, क्या मेरे पर ही फर्ज है मैं अपने अब्बू अम्मी को रखो, मर क्यों नहीं जाता। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरने के बाद माँ बाप के 4 हक है औलाद के ऊपर। पहला हक ये है ओए लोगो जो रोजाना जाओ उनकी कब्र की जाके ज़ियारत करके आओ। अल्लाह अकबर। जो रोजाना जावेगा उनकी कब्र की जाके ज़ियारत करेगा, अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम अल्लाह माल में बरकत देगा, दूसरा इनाम अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर फरमा देगा। मेरे चांदो मेरे प्यारो, अगर कब्र की ज़ियारत करने से अल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर करता है, जो बूढ़े माँ बाप को उनकी मर्जी का खाना खिलाएगा, बताओ अल्लाह दस्तरखान में कितनी इज्जत अता फरमाएगा। उनके कफन दफन का खुद अपने खर्चे से इंतजाम करे, हो सके जितना पढ़ पढ़ के बख्शे। और चौथा हक माँ बाप का यह है कि जिस तरह अपने माँ बाप से लाड प्यार था, इसी तरह माँ बाप के रिश्तेदारों का अदब एहतराम करे। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करने के फैसले फरमाएगा। भाई कोई नहीं। फरमाया घर के अंदर बूढ़े माँ बाप हैं, जी लाउलामील बूढ़े माँ बाप है। फरमाया जब शाम को घर जाता है खाना खाने लगता है, रोटी खा रहा है, लुकमा हाथ के अंदर है, अल्लाह अकबर मुंह में डालने लगा। अचानक तेरी निगाह उठी, तुझे चरपाई पर तुझे बेड पे तेरी माँ बैठी नजर आई, तेरे अब्बू जान बैठे नजर आए। तूने इतना ही पूछ लिया अम्मी ने खाना खा लिया, इतना ही पूछ लिया अब्बू ने खाना खा लिया। और घरवाली साहबा ने बेगम साहबा ने कह दिया मैं तो 4 मरतबा कमरे में खाना लेके गई, वो कह रही है मुझे भूख कोई नहीं, भूख कोई नहीं। तो उठा, अल्लाह अकबर, लुकमा तेरे हाथ में था, चंगेर दस्तरखान के ऊपर था, सालन का डोंगा दस्तरखान पे था। तू गया और जाके तूने अपनी माँ के सर पर हाथ फेरा, अपने अब्बा के कंधे पे हाथ फेरा और जाके कहा अम्मी खाना क्यों नहीं खाती, आ जाओ खाना खा लो। अम्मा कहते बेटे मुझे गैस हो रही है, शाम मैंने देर से खाना खाया था। अब्बू कहते बेटे अब मेरा खाने को मन नहीं चाह रहा है, अल्लाह तुझे ज्यादा दे। और माँ ने तेरे हाथ में लुकमा देख के कह दिया अल्लाह तुझे इतना दे तेरे से शुमार ना किया जाए। फरमाया जब माँ बाप हंसेंगे और ये बच्चा वापिस दस्तरखान पे आके बैठेगा, उधर माँ बाप लुकमा देख के मुस्कुराते रहेंगे, अर्श वाला खाने वाले के घरों पे रहमत बरसाता रहेगा। इलाहुल आलमीन अम्मा अब्बा भी फौत हो गए, अब मैं क्या करूं। अल्लाह फरमाता है बेटे बेटी हैं, इलाही मेरे छोटी सी बेटी है, बेटा कोई नहीं। मौला मंजूर यूसुफ साहब की दावत पर आने वालों, आज आपसे दरख्वास्त करूंगा अल्लाह जल्ला शानू सबको नरीना औलाद अता फरमाए, लेकिन बेटी के आने पर मुंह ना बनाना। अल्लाह अकबर। नए शादीशुदा जोड़ो, अगर परवरदिगार आलम तुम्हारी घरवाली की गोद आबाद करने को है तो झोली फैला फैला कर सलातुल हाजत पढ़ पढ़ के अल्लाह के आगे रोके सदके खिरात करके अल्लाह से पहली बेटी मांग लो। उलमा इकराम ने फरमाया जिसके बेटी पैदा होती है फरिश्ता उसके दरवाजे पर आ जाता है और उस आदमी के सर पर हाथ फेर के कहता है क्यों परेशान है, फिक्र न कर, तेरे घर में खुदा की रहमत आ गई है, कदम उठाना तेरा काम है, मसले हल करना खुदा का काम है।
فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہو جائے فرشتہ دروازے پر آ کر کہتا ہے مبارک ہو تیرے دروازے پر اللہ کا سلام آیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے تیرے دروازے پر بیٹی کی پیدائش کے اوپر ماں باپ کے اوپر اللہ اکبر سلام آیا، پروردگار عالم کی طرف سے رحمت آئی، روزہ انور سے سلام آیا ہے۔ اللہ والو مولانا منظور یوسف صاحب مجھے سمجھاؤ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں شام کو گھر جاؤں اللہ اکبر میرے ہاتھ میں فروٹ کا تھیلا، میری جیب میں 4-5 ٹافیاں ہیں، میرے پاس سبزی کا تھیلا، میں گھر گیا اور میں نے دروازہ لاک کیا، اللہ اکبر بچی بھی دوڑتی آئی بچہ بھی دوڑتا آیا، ابو آ گئے، دونوں نے آ کے دروازہ کھولا، دونوں پھدک پھدک کے گودی میں آنے لگے، میرے ہاتھ میں تھیلا دیکھا، دونوں نے کہا مجھے دے دے مجھے بتا گنبد خضرا کے مکی میری اصلاح کر، میں تھیلا کس کے ہاتھ میں دوں؟ فرمایا اس بچی کے ہاتھ میں دے دینا جس نے سارے زندگی سسرال میں جا کے جھاڑو دینی ہے، اللہ غنی، اس بچی کے ہاتھ میں تھیلا دینا، جب تک تھیلا لے کے پھدکتی رہے گی تیرے دروازے پہ خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ دھی بیٹی والو خدا کے واسطے مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جانا، خدا کے واسطے مہینے 2 مہینے بعد بچیوں کو جا کے خود لے آیا کرنا، اور نہ آیا کریں تو روزانہ ہفتے میں 1-2 دفعہ فون کر لیا کرنا۔ ان بد نصیب جو میرے جیسے جن کی اماں بھی کوئی نہیں جن کے ابا بھی کوئی نہیں، ان سے درخواست کروں گا چھوٹے چھوٹے محلوں میں رہنے والوں، چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ کر اللہ اکبر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بہن بھائی جدا ہو گئے، اللہ اکبر خدا را ایک آدھ ہفتے کے بعد جب بجٹ تمہارا مستحکم ہو جائے، بجٹ تمہارا مضبوط ہو جائے تو میرے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو دسترخوان پر دعوت دے دیا کرو، بے شک بھاجی پکاؤ، بے شک سبزی پکاؤ، جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے بہن بھائی بیٹھے تو کھڑے ہو کے کہہ دینا آج مجھے امی یاد آ رہی تھی، آج مجھے ابو یاد آ رہا تھا، میں نے روٹی کے لیے نہیں تمہیں بلایا، کھانا تو تم اپنے گھر میں سے اچھا کھاتے ہو، آج مجھے یاد آ رہی تھی ماں، میرے بہن تجھے بلا کے سامنے بٹھا لیا، آج یاد آ رہا تھا مجھے باپ، میں نے بٹھا کے بلا کے تجھے سامنے بلا لیا۔ بھیا بہنا کہنے لگے سامنے بٹھانے کا مطلب کیا؟ کہ تجھے دیکھتا ہوں ماں یاد آ جاتی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تیرے چہرے میں باپ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہائی ری میری بدنصیبی، میرے تو کان پک گئے، گھر میں جیسے داخل ہوا نہیں، بھائی کی برائیاں شروع ہو گئی، بہن کی برائیاں شروع ہو گئی، جب تک میرے عزیزوں اس حور پری نے میرے بہن بھائیوں کے لیے میرے منہ سے گالی نہیں نکلوا دی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جاؤ اپنے گھر کے اندر یہ تبلیغ کی محنت کرو اور جا کے آج اپنی بیوی کے آگے کہہ دینا تیرے پیر پکڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، تیرے آگے ہاتھ جوڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اس معاشرے کی روش میں تمہیں نہ جانا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، کبھی میرے بہن بھائیوں کے درمیان، کبھی میرے ماں باپ کے درمیان نفرت کا بیج نہ بونا۔ ہاں اگر دوری پیدا ہو جائے ہمارے درمیان پیار کا پل بن جانا، آج تو اللہ کے واسطے ہمیں جوڑ کے دکھا، کل اللہ تیری اولاد کو تیرے سائے میں جوڑ کے دکھائے گا۔ صرف نماز روزہ حج زکات دین نہیں، نماز کامل معیار والی ہو جائے میرے عزیزوں، اپنے گھر کو درست کرو، اللہ اکبر، نوافل سے، سنتوں سے، نیکی کے کاموں سے، اچھے برتاؤ سے۔ یا اللہ میرا بھائی بھی کوئی نہیں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، میری اماں بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، تیری بیٹی تو کوئی ہوگی جی ابھی پیدا ہوئی 4 مہینے کی ہے، اللہ اکبر، گھر شام کو گیا، واکر میں پگھوڑے میں جھولے میں ماں کی بغل میں بیٹی لیٹی ہوئی ہے، چوسنی فیڈر نپل منہ کے اندر ہے، تو نے روٹی کھائی، اللہ اکبر، روٹی کھاتے کھاتے تو نے اپنی بیٹی کی طرف یوں کر کے واکر میں پگھوڑے میں نظر ڈالی، تیری بچی چوسنی بھی پی رہی تھی، فیڈر بھی لے رہی تھی اور تیری طرف یوں آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی، تجھے اس دیکھنے پہ پیار آیا اور اٹھ کر تو روٹی کھاتا کھاتا اٹھا اور جا کے اپنی بچی کو پگوڑے واکر میں سے اٹھا کے اپنی گود میں لا کے بٹھا لیا، اپنے منہ سے یوں کر کے ایک ریزہ سا، ایک ذرہ سا روٹی کا نکالا اور بچی کے منہ کے اندر ڈال دیا، اس کے منہ کے اندر گیا، اسے پتا کوئی نہیں تھا روٹی تھی، اسے میٹھا لگا، اسے پھیکا لگا، اسے مرچیں لگی، جب تک یہ ہاتھ پاؤں کو مارتی رہے گی تیرے پر خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ الہی نہ کوئی پیر چھوڑا، نہ کوئی فقیر چھوڑا،
इलाही, ना कोई दरबार छोड़ा, ना कोई अल्लाह वाला छोड़ा, ना कोई तवीज छोड़ा, मेरे औलाद ही कोई नहीं, फिर मेरी बख्शिश कैसे हो? फरमाया ठीक है, अपने वेड़े में, अपने आंगन में, अपनी छत, अपनी बालकोनी में बैठा खाना खा रहा है, सुबह का नाश्ता कर रहा है। अल्लाह अकबर। नाश्ता करते करते घर वाली आपके आगे पानी का गिलास, पानी का मग, पानी का जग लेके आ गई। दौरान नाश्ता एक चिड़िया आके तेरी दीवार की मुंडेर के ऊपर बैठ गई। अल्लाह अकबर। बच भी रही है, डर भी रही है, तुझे देख भी रही है, और उसकी ललचाई नजरों से पता लग रहा है ये पानी मांग रही है। तूने रोटी छोड़ दी, वो पानी का मग्गा उठाया, दीवार की मुंडेर के ऊपर रख दिया। ये फुदक फुदक के इधर आई, उछल उछल के इधर गई, फिर प्याले के किनारे पे बैठी। इसने यूं करके एक चोंच पानी के अंदर डाल के पहला कतरा पिया, आसमान की तरफ देखा, फिर डरी, फिर उतरी, फिर बैठी, 3-4 कतरे पिए। फरमाया उसका पेट भर गया, प्यास बुझ गई, कलेजा ठर गया। जब तक फिजा के अंदर पर हिलाती जाएगी, तेरे पे खुदा की रहमत आती जाएगी। बाजार निकले मेरे अजीजों, जैसे अबरश है, बेशक दुनियादारी या 14 अगस्त मनाने के लिए आए। अल्लाह अकबर। आपकी गाड़ी किसी गाड़ी वाले के साथ, आपका मोटरसाइकिल किसी मोटरसाइकिल वाले के पास खड़ा हो गया, और उसने यूं करके कह दिया यार यहाँ तो पानी नहीं मिल रहा, प्यास लगी है तेरे पास पिला दे, अगर नहीं है तो नियत कर ले अल्लाह आज मेरे पास पानी होता तो मैं गिलास भर भर के सबको पिलाता। कयामत का दिन होगा जब फरिश्ते हाथ की उंगलियों में हाथ डालकर हौज़े कौसर पे लेके जाएंगे, कहेगा अल्लाह करतूत मेरे तो सादा पानी पीने के नहीं, या अल्लाह फेल मेरे तो ज़मज़म पीने के नहीं, अल्लाह आज हौज़े कौसर क्यों पिलाया जा रहा है? 14 अगस्त का दिल था, थे तो दुनियादार, तबले बाजे बजा रहे थे, तूने एक प्यासे को देखकर दिल के अंदर ख्याल किया मैं अपने महबूब के उम्मतियों को पानी पिलाता, मैंने सारी इंसानियत को पानी पिलाने का सवाब तेरे खाते में लिख दिया, और उसी नियत की वजह से आज मैंने अपने मोहम्मद के रोजे हौज़े कौसर पर लाके तुझे खड़ा कर दिया। क्या मेरे रब को और आपके रब को पैसे की जरूरत है? चलो चलो भाई तैयब साहब, पंजाब का तो दस्तूर कोई नहीं, कराची के अंदर मेरे अजीजों लोगों ने जानवर का हिस्सा गोश्त का उठा के मस्जिद की छत पे रखा हो, अल्लाह ये तेरे लिए, खा हम गए, पी हम गए, डकार हम गए, हमने हड्डियों को भी चबा के मैदे की नजर कर दिया। लयनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। ओ मेरा बंदा, मुझे तो एक मोटी का रेशा भी नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने उस वक्त देख कर तुझे अपनी रहमत वाली चादर में लपेट लिया था जब जानवर पे छुरी फिरी, खाल उतरी, पीस बने और गोश्त की बोटियां बनी, तेरे दरवाजे पर फकीर आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर दे। सामने बैठने वाले ने कहा दबाओ, चला जा, अभी गोश्त नहीं बना। तूने कहा ना ना, अल्लाह के नाम पर मांगने आया, दे दे 2 बोटियां, क्या हरज होगा? तू बोटी उठा के ला रहा था, मेरे बंदे उस वक्त मैं तुझे देख के जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमा रहा था। जरूरी अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए करोड़ों रुपया सदका करो। मदीने का मुसाफिर है, अल्लाह अकबर, बागात का मालिक है, एक खजूर अपने बाग में से खाता जा रहा है, अपने बाग से अपने घर की गली की तरफ निकला, एक फकीर सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा नुतिमु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के वास्ते कुछ खाने को दे। कब पीछे जाऊं फकीर न चला जाए, कहो मेरे साथ आ जा, क्या पता फकीर के पास इतना वक्त ना हो, जेब में दबड़ी पैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, वो आधी खजूर जो चबाई हुई थी आधी निकाल के फकीर को दे दी। घर आया, मौत ने पंजा गाड़ लिया, चारों तरफ से मौत ने आके जकड़ लिया, अपने बीवी बच्चों को बुलाया और बुला के कहने लगा दुनिया बड़ी छोड़ के जा रहा हूं, ओए लोगों मेरी वसीयत ये है, बीवी को इतना, बच्चों को इतना, बच्चों को इतना, ये बाग उसे दे देना, ये बाग उसे दे देना, जब मैं मर जाऊं उसल कफल दफल जनाजे के बाद जब वापिस आना तो घर में आते पहला काम करना तो वो ज्यादा दरख्तों वाला बाग है मेरी तरफ से अल्लाह के रास्ते में सदका कर देना। बच्चे भी नेक थे, बच्चों ने वसीयत पर नसीहत पर अमल किया, मरने के बाद तदफील के बाद वह सदका कर दिया। चल दिल के बाद मरने वाला किसी के ख्वाब में आया, अल्लाह अकबर, बड़ा हसास बसास मुस्कुरा रहा है, चमक दमक के साथ ख्वाब में आया, अल्लाह वाले तेरे साथ क्या बनी? मुझे पक्का यकीन है जो तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों ने तेरी तरफ से बाग सदका कर दिया था, उसकी वजह से अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत का फैसला फरमाया। हंसा, खिलखिलाया, मासूमाना अंदाज में कहने लगा रब्बे अकबर की कसम है, उसका तो मुझे बताया नहीं कि
کے بچوں نے باغ صدقہ کیا ہے نہیں کیا؟ کہ پھر تجھے سبز رنگ کی پوشاک، یہ جنت کا محل، یاقوت کا بے جوڑ موتیوں کا محل کیسے ملا؟ کہ رب کعبہ کی قسم وہ کھجور کام آ گئی جو آدھی کھجور میرے فقیر کو دی تھی، اللہ کے دربار میں اللہ نے مجھے کھڑا کیا، کہا بلنے لا عمال، میرے سر جھکا دیا۔ اللہ نے فرمایا تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، تیرے پلے کچھ تھا نہیں، تیری جیب میں کچھ تھا نہیں، او میرا بندہ تے میرا نام لے کے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا، تو نے اسے خالی نہ بھیجا۔ آج میرے غیرت والے دریا کو جوش آ رہا ہے، او بندہ تو آج سائل بل کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے، میں تجھے خالی بھیج دوں تو مجھے رب کول کہے گا، میں تجھے خالی بھیج دوں تو میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ تو نے میرے بندے کو آدھی کھجور دی، اس آدھی کھجور کے بدلے ساری کائنات سے بڑی جنت میں نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ بہت کم لوگوں کا مولانا یہ وصف ہے، ہر بندے کی کمال نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کسی کے آگے خالی کر دے۔ جب میں جمعہ پڑھاتا ہوں بالکل قریب سمندری بھائی طیب صاحب حضرت کشمیری صاحب کے بڑے پیارے ساتھی بیٹھے، ان کے ابارانا محمد یعقوب کا وصف تھا، اللہ کی قسم کوئی دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ہر سال بھائی طیب، اصل بات یہ تیری اماں بھی چلی گئی، تیرے ابا بھی چلے گئے، میرا تیرے گاؤں میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی قسم تھا تو بڑھا بابا یعقوب 80-90 سال کی عمر تھی، مسجد میں داخل ہو کہتا تھا میرا پتر حنان آ گیا، اللہ کی قسم پر چپکے چپکے کہتا تھا میں اسے بھی دے دیا۔ 400 آٹے کے تھیلے ہر مہینے اب بھی ان کے گھر سے تقسیم ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال دیا تو خرچ کرنے کا اللہ نے راستہ بتایا۔ یقین جانو جنازہ میں نے پڑھایا، بڑھے کا جنازہ سامنے پڑا ہوا تھا، دنیا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی آج طیب کا باپ نہیں گیا، آج ہمارا باپ چلا گیا، آج طیب یتیم نہیں ہوا، آج پورا گاؤں یتیم ہو گیا ہے۔ ایسا کام کر کے جانا، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کر، اللہ اکبر، مولانا منظور یوسف صاحب کے اس پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، اور میرے پیاروں اور میرے جوانوں، اللہ کے نیک بندوں، کبھی اپنے جنازے میں کوشش کرنا کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو آپ کو کندھا دے اور آپ کے جنازے والی میری جنازے والی چرپائی کو دیکھ کر ہنسے اور لوگوں سے بچنے کے لیے منہ میں کپڑا رکھ لے اور دل ہی دل میں کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے سامنے کھڑے کریں گے اور فرمائیں گے تراویحوں کا میں نہیں پوچھوں گا، روزوں کا میں نہیں پوچھوں گا، بتا تیرے جنازے کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس اس نے کیوں لیا تھا، بتا کون سے مقام پہ اسے ذلیل کیا تھا، بتا کا دل دکھا کے آیا تھا، بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ بنا تھا، اس کے کاروبار میں رکاوٹ بنا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ بندہ اللہ کے دربار میں بول پڑا اور کہا اللہ فیصلہ تو کر، تو پھر میرے عزیزوں فیصلہ لے دے کے نہیں ہوگا، وہ تو فیصلہ عدل و انصاف پر ہوگا، وہ تو برابری کے اصول پر ہوگا۔ اور میرے چاندو میرے پیارو، کوشش کرنا کسی کا حق نہ لے کے جانا، اللہ کی قسم ادا کرنے کی میری بھی نیت ہے، ادا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ بڑے بڑے سجدے۔ اللہ اکبر، جاؤ خیری مدارس میں مولانا عبداللہ شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، فرمانے لگے اوے لوگو اگر بیٹیوں کا حق کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ جاؤ سرحد کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کہنے لگا اوے لوگو اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ 1 مہینہ مدینے میں، 1 مہینہ مسجد نبوی میں، 1 مہینہ مکے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، کون ہے؟ کروڑوں روپے زکات دیا کرتا تھا، کون ہے؟ دنیا اس کا نام بھول گئی، اسے الحاجی صاحب کہا کرتی تھی، اس کی دکان کا نام ہی مکہ مدینہ کلا تھا، اس تھا، بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اللہ جل شانہ کے دربار میں آ جائے گا، اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھی؟ یا اللہ 4 بیٹے 3 بیٹیاں، کیا برابری میں حق دے کے آیا تھا؟ یہ میرے قرآن، میرے دستور، میرے قرآن کے قانون کے مطابق حق دے کے آیا تھا۔ جب سر جھک گیا اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو، مل چلی چھوٹی بڑی آئے گی۔ اللہ پوچھیں گے تیرے باپ نے تیرا حق دیا تھا؟ یہ بچی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو اس کی نمازوں کو، اس کی گٹھڑیاں نمازوں کی پرے پھینک دو، اس کو بچیوں کا جو حق تھا وراثت کی زمین جتنے حصے میں تھی، فرشتوں اس کے ہاتھ میں ایک تسلا، اس کے ہاتھ میں کسی، اس کے ہاتھ میں پھوڑا پکڑاؤ، اس کو وہ وراثت کے حق کی زمین تحت الثرى سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری مٹی دابڑوں میں تسلوں میں اٹھا کے لائے اور لا کے میرے میدان معاشر میں رکھے، تب میں اس بندے کا حساب شروع کروں گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ 2-4 باتیں، 2-4 موتی محرم الحرام کے مہینے میں لے لو۔
नाराज ना होना। सोशल मीडिया पर मेरी बात जा रही है, इसी किसी मसलक पर, इसे मेरे अजीजों किसी फिरका वारियत की उसमें न लेना। बेटियों का हक दबा दिया, हमसाए का हक दबा दिया, दूध की सबील हुसैन के नाम पर लगा के खड़ा हो गया। जब तक बेटी का हक बेटी को नहीं देगा, दूध की सबील का तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। मेरे साथ मेरे बुजुर्गों, हलीम की न्याज लग रही है, अल्लाह अकबर, सारा मोहल्ला खा गया, सारे रिश्तेदार खा गए। मेरे अजीजों डाले पर रखकर, गाड़ियों में रखकर दुकानों पे तकसीम किया। और बहन बार बार पूछ रही है मामू के घर क्या हुआ। बाड़जे कहने लगे हलीम की न्याज थी, देगे पकड़ी थी। अल्लाह अकबर। शाम को बहन रोई, बेटों ने कहा अम्मी क्या हुआ? कि पूरे मोहल्ले में हलीम तकसीम हुआ, बहन का घर भूल गया। फरमाया अगर इसके रोने पे अल्लाह ने फैसला कर दिया तो भाई भाई की औलाद का दुनिया में कख नहीं बचेगा। पता नहीं तुम्हें किसने मसला बता दिया, मेरी समझ में तो नहीं आया। हक के राय तो सबका हक है। जब अल्लाह ने कुर्बानी के जानवर का उसूल बता दिया, एक हिस्सा अल्लाह के नाम का, एक हिस्सा गरीबों का, रिश्तेदारों का, अलसारी जानवर अल्लाह के नाम का, एक हिस्सा अपना, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का। क्यों तुम रिश्तेदारों के घर नहीं बेचते? वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हू यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वल अक़रबैन। जब अल्लाह कह रहा है तक़सीम करो तो तुम कहते हो उनके घर क्या भेजना? उनके घर तो कुर्बानी हुई है, उनके घर तो कुर्बानी हुई है। बहन आस लगा के बैठी भाई के घर से आएगा, भाई आस लगा के बैठा भाई के घर से आएगा। पुप्पी शाम को रोने लग गई, कह लगी क्यों रोई? आज मेरा भाई याद आ गया, आज मेरे भाई के बच्चों ने 4 जानवर ज़िबा किए, उन्हें ईसाई पौली, उन्हें खतरी तो याद आए, अल्लाह अकबर, उन्हें बेमल पठान नवाज तो याद आए, उन्हें फुप्पी याद नहीं। जब उसने रो के अपनी चुल्ली को आंसुओं से गीला किया, और डर डर अगर खुदा का अर्श हिल गया तो तेरा मेरा बेड़ा गर्क होने में देर नहीं लगेगी। फोन किया करो अपनी बहनों को, पूछा करो अपनी बहनों को। और अल्लाह बहनों को भी इस काबिल बनाए जो भाइयों के गिले ना करे, भाइयों से प्यार भरी बातों में मशवरा करे। सारा कसूर भाइयों का नहीं है, बहनें भी कई काम दिखा जाती। आओ तुम्हें एक सैयदजादी की, एक सैयद की 5 मिनट के अंदर कहानी सुना के दुआ की तरफ लेके आऊं। कौन है? 10 मुहर्रमुल हराम की रात है, अल्लाह अकबर। इधर बहन ज़ैनब बैठी हुई है, इधर भाई हुसैन बैठा हुआ है। आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आपस के अंदर बात कर रही है, तू क्या करेगा? कनाने के दिल पर खंजर खाऊंगा, छुरिये खाऊंगा, तलवारों से खून अखून आलूदा जिस्म कराऊंगा। मैं उनसे पूछा क्या करेगी? भैया तुझे कटता देखूंगी, तुझे गले लगाऊंगी, तेरी बोटियों को इकट्ठा करूंगी, तेरे जिस्म से तीर निकालूंगी, नेज़े निकालूंगी, तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके कब्र में दफनाऊंगी। अल्लाह अकबर। बहना घर से कोई बोरी लेके आई, घर से कोई चादर लेके आई। कहा होगा सैयदा ज़ैनब ने, भैया ये दुपट्टा किस दिन काम आएगा, ये चादर किस दिन काम आएगी? इस चादर को उतार कर नंगा सर करके करबला के मैदान में आऊंगी, तेरे टुकड़ों की गठड़ी बना के कंधे पे उठाऊंगी। वाह हुसैना, आपने अल्लाह अकबर जुर्रतमंदाना गैरतमंदाना जवाब दिया होगा। बहना मैं दुपट्टे उतरवाने नहीं आया, मैं तो दुपट्टे सर पे रखवाने के लिए आया। अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बहनी का दुपट्टा उतर जाए तो मुझे करबला में नेज़े की नोक के ऊपर चढ़ के कुरान सुनाने की जरूरत क्या है? और मेरी बहन मेरे टुकड़ों को बिखरा रहने देना, यहाँ तक कि तेरी आंख देखे परिंदे मेरे टुकड़ों को अपनी चोंच और पंजों में लेके उड़ जाए, बर्दाश्त करना। ऐ मेरी बहन सर से दुपट्टा न उतारना, कयामत के दिन नाने गोजे को सर पे क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ मेरी बहन सर से दुपट्टा न उतारना, तुझे हुज्जत बना के लोग कपड़े और दुनिया की बच्चियां कपड़े उतारना शुरू कर देगी। मैं करबला के मैदान में पूरी इंसानियत, कराची हैदराबाद से लेकर कश्मीर अफगानिस्तान गिलगित तक, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब सिंधी बलोची पठानों को पैगाम दे के जा रहा हूँ। कुर्बानी हो तो ऐसी हो, सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। नबी नाना अली बाबा शफात हो तो ऐसी हो। रब्बे काबा की कसम बता गया अपनी बेटी बहल के जरिए सारी इंसानियत
امت کو, ساری انسانیت کی عزت داروں کو, ساری انسانیت کی بہو بیٹیوں کو کہ خبردار خبردار, عزت بچانے کے لیے جان دینی پڑے, کنبہ کسانا پڑے, قربان کر دینا, اپنی عزت اپنے دوپٹے پر کوئی حرف نہ آنے دینا. آج میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا, 10 محرم الحرام, 1 محرم الحرام, اور چھوڑو اس فرقہ واریت کو. 14 اگست کے دن جو یہ بغلوں میں بغلے ڈال کر, یہ پیٹ اور بائیں ڈال کر, دوپٹہ سر پہ کوئی نہیں, یہ جو بازار کے اندر 14 اگست منا رہی ہے, ان سے پوچھو تو صحیح زینب کے پردے کا کتنے میں سودا کیا, کون سی مارکیٹ میں زینب کی چادر کا سودا کر کے آئی, کون سی مارکیٹ میں فاطمہ کے دوپٹے کا سودا کر کے آئی, کون سی مارکیٹ میں رقیہ کی عزت کو رول کے آئی. اور ظالم و بے شرم, دوپٹہ سر پہ نہ ہو, تجھے رقیہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں, ام کلثوم نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں, فاطمہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں. کس فاطمہ کی بات کرتے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا, عرش عظیم سے آواز لگے گی, یا معاشر الانبیاء والاولیاء, میرے نبیوں اور میرے ولیوں, صدیق کو تمام ڈالو, سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو, کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. اللہ بس ہماری بدنصیبی ہم نے ڈائجسٹ کو پڑھا, ہماری بدنصیبی ہم نے میگزین سنڈے میگزین کو پڑھا, ہم نے میرے عزیز اور رسالوں کو پڑھا, انہی کے مطابق اپنی زندگی ڈال لی. آؤ آج اصلاح معاشرہ, آؤ فکر آخرت کے عنوان پر یہ موضوع گفتگو ہے, آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ, کھول کے دیکھو. یا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے مولوی صاحب مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا, میں کیسے کھولوں؟ مولوی صاحب مجھے تو صورتیں نہیں آتی, میں کیسے کھولوں؟ اس ابا جان سے موجبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, خدا را پڑھنا تو نہیں آتا, تو کھول کے بیٹھ جایا کر, اپنے بچے کو پاس بٹھا کر, اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کھول کے بیٹھ جایا کر. آج بچہ تجھے قرآن کے سامنے بیٹھا دیکھے گا, کل بڑھاپے میں تیرا بچہ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھاتا نظر آئے گا, سناتا نظر آئے گا. تو میرے عزیزوں آج کیا خیال ہے؟ یہ آنسو بہے اور درد دل آپ نے سنا, دکھڑا سنا, یہ پورے پاکستان میں دل رات سناتا پھرتا ہوں. اللہ اکبر. دارالعلوم کبیر والا مولانا ارشاد صاحب دامت فیوزو, ہم محراب کے سفر پہ تھے, مجھے گلے سے لگا کے کہنے لگے عبدالحنان تو روتا کیوں ہے؟ بس یہ کہنے کے بعد خود بھی رونے لگ گئے. میں نے کہا ذرا جی مجھے بتاؤ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا اولاد نے ماں باپ کا ادب کرنا شروع کر دیا؟ میں کیوں نہ رہوں؟ کیا مسلمانوں نے سود کاری چھوڑ دی؟ میں کیوں نہ رہوں؟ 6 مہینے 4 مہینے, اور ان کو تو چھوڑو, 4 سال 5 سال کی بچیاں تو چھوڑو, اور ظالموں نے قبروں سے مردے نکال کر ان سے منہ کالا کرنا کیا چھوڑ دیا. لوگوں نے جانور کھلانے کے بجائے, حلال کھلانے کے بجائے حرام کھلانا چھوڑ دیے. اور لوگوں تمہارے اخبار نے, تمہارے میڈیا نے اچھالا, کتے کھلا دیے, بلے کھلا دیے, چھپکلیاں کھلا دی, سور کھلا دیے, بچھو کھلا دیے, اور چوہے کھلا دیے. کیا میرے عزیزوں اب قیامت کے دن کون سا چہرہ, کون سا عمل, کون سا سیلا, کون سے عمل کی کتاب لے کے حسین کے نانے کے پاس جائیں گے؟ جب قیامت کے دن آل رسول آڑے آ گئے اور آ کے کہا نانا تجھے تیری بیٹی اور ہماری ماں کی چادر کا واسطہ, اگر ان کو تجھے اوزے کوثر پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کربلا کے میدان میں کیوں بھیجا تھا؟ ہمارے بھائی نے حسن نے زہر کیوں پیا تھا؟ ہماری بہن اجڑی زینب کیوں مدینے میں واپس آئی تھی؟ اوے لوگوں خدا کے واسطے اپنی بھی آخرت سنوارو, اور ساری انسانیت کی آخرت سنور جائے, دنیا سنور جائے. اس کا غم لے کے چلا کرو, بیٹھا کرو, اٹھا کرو. یقین جانو آج نیت کر کے اٹھو کہ دین سیکھنا ہے, عمل کرنا ہے, اور ساری انسانیت تک دین کا کام پہنچانا ہے اور ان کو عمل کروانا ہے. نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. ختم نبوت کے چوکیدار انشاءاللہ موت تک بنے رہیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. صحابہ کے غلام بنے رہیں گے, اپنی ماؤں کی عزت کا ہمیشہ پہرا دیتے رہیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. نفاذ شریعت کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے, کہہ دو انشاءاللہ. اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے, رو رو کے دعائیں کرتے رہیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. اپنی خبر اچھی ہو جائے اور میرے ساتھ والے کی خبر اچھی ہو جائے, اس کے لیے محنت بھی کروں گا اور دوسرے سے آخرت کی کامیابی کی محنت کرواؤں گا,
کہو انشاءاللہ 9-10 محرم میرا بھی عزیزو آگے جمعہ آ رہا ہے، یہ 8 محرم ساتھ شامل کر لو۔ ان محرم کے 10 دنوں میں حرمت والا مہینہ، حرمت والے دل، نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا ان دنوں کے اندر یہ دل اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بازار، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کون دے گا کہ 3 دن انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا؟ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کوشش کرتے ہو 3 دن اللہ کے راستے میں دو گے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو؟ اللہ ہماری عزت میں، ایمان میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔